تیسری جو قسم آتی ہے وہ ہے استفہام۔ استفہام وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی شے کے متعلق سوال کیا جاتا ہے، ایسا جملہ کہ اس کے ذریعے کسی شے کے متعلق سوال کیا جائے، جیسا کہ مثال کے طور پر حل ضرب زید، کیا زید نے مارا؟ تو یہاں پر زید کے مارنے کے متعلق سوال کیا گیا ہے کہ کیا زید نے مارا ہے، یا ہم کہیں کہ کیا تم نے پانی پیا، کیا تم نے کھانا کھایا، کیا تم وہاں مسجد گئے، کیا تم یہاں پر آئے تھے؟ تو یہ جو سوال جو ہو رہے ہیں، یہ جو جملے بولے جا رہے ہیں سوالیہ، ان سب جملے کو کہا جاتا ہے استفہام۔ ٹھیک ہے جی؟ تو امر کی جو تیسری قسم تھی وہ تھی استفہام، اور استفہام وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی شے کے متعلق سوال کیا جائے۔ اب جو اس کے بعد جو قسم ہے وہ ہے تمنی۔ تمنی وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی محبوب شے کے حاصل ہونے کی آرزو کی جائے، جس کے ذریعے کسی محبوب شے کے حاصل ہونے کی آرزو کی جائے، یعنی تمنا کی جائے کسی کام کے حاصل ہونے کی، کسی شے کے حاصل ہونے کی۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے لیت زیدن حاضر، کاش زید حاضر ہوتا، تو یہاں پر زید کے حاضر ہونے کی کیا کی جا رہی ہے؟ تمنا کی جا رہی ہے، اور اس کو طلب کیا جا رہا ہے کہ کاش زید حاضر ہوتا، تو یہ تمنی ہے۔ کاش کہ تم کھانا کھا لیتے، یہ تمنی ہے۔ کاش کہ تم چلے جاتے، یہ تمنی ہے۔ تو تمنی وہ جملہ انشائیہ جس کے ذریعے کسی شے کے محبوب شے کے حاصل ہونے کی آرزو کی جائے۔ ٹھیک ہے جی؟ کاش کہ تم سیب کھا لیتے، کاش کہ تم کھانا کھا لیتے، کاش کہ وہ آ جاتا، کاش کہ بڑھاپا لوٹ آتا، یہ سب جو جملے ہیں ان سب جملوں کو کہا جاتا ہے تمنی۔ اس کے بعد جو قسم آتی ہے وہ ہے ترجی۔ ترجی کس کو کہتے ہیں؟ ترجی وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی ممکن شے کے حاصل ہونے کی امید کی جائے، جس کے ذریعے کسی ممکن شے کے حاصل ہونے کی امید کی جائے۔ جیسے مثال کے طور پر لعل امرن غائب، شاید کہ امر، امید ہے کہ امر غائب ہوگا۔ تو یہ جو یہاں پر کیا کیا گیا ہے، کسی ممکن شے ہے، غائب ہونا ممکن ہے، اور اس کے حاصل ہونے کی امید کی جا رہی ہے کہ امید ہے کہ ایسا ہو گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ جیسے کہ مثال کے طور پر کہا گیا کہ شاید کہ امر غائب ہوگا، امید ہے کہ امر غائب ہوگا، امید ہے کہ اس نے کھانا کھا لیا ہوگا، امید ہے کہ وہ چلا گیا ہوگا۔ یہ سب کے سب کیا ہے؟ ترجی۔